مفتی صاحب وہ کون سے جو کہ دنیا کے لوگ ہیں، کون سے قرۂ ارض سے ان کا تعلق ہے، کون سے خطے میں وہ رہتے ہیں جو آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں؟ اب کچھ میں بھی آپ کے فینس بھی ہوں، میں یہ کمنٹس آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، مجھے یہ بس اجازت یہ دے دے 5 پڑھ دو 10 پڑھیں اچھا آڈینس بھی سن رہی ہے۔ پہلے 10 کمنٹس جو کہ ریحان طارق اور مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوا تھا، ہم میرے مینٹور ہیں، میرے سر ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، تو یہ بڑا بات جو ہے نا وائرل ہوئی تھی کہ ریحان طارق نے کہا تھا کہ مجھے آپ بیٹا نہ کہیں۔ اب پہلے کچھ چند جو ہے نا میں کمنٹس پڑھنے جا رہا ہوں۔ پہلا کمنٹس یہ ہے کہ جی ساری گفتگو سننے کے بعد مجھے تو یوں لگا کہ مفتی عبدالقوی کو اپنے بارے میں خوش فہمی ہے، یہ ہے کہ وہ خود کو بہت بڑا علم والا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ دین اسلام میں ایسے عجوبے بھی ہیں، مفتی کہنے کا دل نہیں، اس لیے خبیث کہہ رہی ہوں، اسلام ہے آپ کو جس نے اسے برداشت کیا۔ یہ ریحان طارق کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اچھا 147 لوگوں نے اس کے جو اس کمنٹس کو لائک کیا ہے۔ اچھا اس شخص کو سننا تو میرے ہائی بلڈ پریشر کا باعث بن رہا ہے، تکبر اور جہلیت اس سے ٹپک رہا ہے۔ 117 لوگوں نے اسے بھی لائک کیا۔ ذہنی توازن بالکل درست نہیں، صرف جوتوں سے مرمت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی بھی تھوڑی سی عقل رکھتا ہوگا جو اس شخص کو مفتی تو دور کی بات اسے ایک مولوی بھی نہیں سمجھے گا۔ آپ کی برداشت ہے کہ آپ کو سلام ہے کہ آپ نے ان کو برداشت کیا ہے۔ 31 لوگوں نے اس کے اوپر بھی ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ میڈیا کو دیکھیں، نفس پرست لوگوں کو مفتی کہتے ہیں اور گدھے پر کتابیں لاد دیں تو کیا وہ مفتی بن جائے گا؟ علم تقوی مانگتا ہے۔ یہ میں نے آپ سے بھی یہی کمنٹس میں نے ڈسکس کیا، اس کو 257 لوگوں نے لائک کیا ہے، مطلب کہ آپ کو اس شخص نے گدھا کہا ہے اور کہا ہے کہ آپ کے اوپر کتابیں جو ہے نا وہ لاد کی گئی ہیں، اور اس کو 257 لوگوں نے پسند کیا ہے۔ آگے بھائی آپ کی ہمت ہے جو اس کی باتیں سن رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، میرے خیال میں تو یہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ بس شیطان سے تھوڑا سا کم ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ریحان از پلینگ ود ہم سائیکولوجیکلی ان ویری امپریسڈ، ٹھیک ہے، امبیرسڈ، وہ کہہ رہے ہیں کہ امبیرسڈ ہو رہا ہے، سائیکولوجیکلی کسی نے لکھا ہے، اور جو تم نے کیا کسی بدو نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس جیسے عالم سے محفوظ رکھے، آمین۔ ریحان طارق آپ کی جرات کو سلام، بہت عمدہ انٹرویو کیا، اور اس کے بعد پہلا پوڈ کاسٹ ریحان طارق کا دیکھا ہے جس میں بس وہ سن رہے ہیں اور مفتی قوی کی باتیں ریحان بھائی کے اوپر سے جا رہی تھی اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مفتی صاحب کہہ کیا رہے ہیں اور کہاں سے پکڑوں۔ یہ ایک کمنٹس آیا، اس کے اوپر 20 لوگوں نے لائک کیا، ٹھیک ہے۔ خود کو اذیت دینے کے لیے سن رہا ہوں، یہ آپ کو وہ کہہ رہے ہیں خود کو اذیت دینے کے لیے سن رہا ہوں، یہ ان کا نام لوں گا تو کافی لمبا ہو جائے گا، نعیم کوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی رسی جو ہے بیت دراز کی ہوئی ہے، مطلب بڑی لمبی کی ہوئی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہائی ایجوکیٹڈ انٹلیکچوئل and the bold anchor, he's my favorite anchor, crying a professional class, keep good work up ریحان صاحب، respect from Canada، ٹھیک ہے۔ یہ ان کو کینیڈا سے کمنٹس آئے ہیں ریحان طارق صاحب کو۔ بس کرو ریحان صاحب، یہ باتیں سن سن کر مجھے تو چکر آ گیا، ٹھیک ہے۔ بس اللہ کی صبر کو سلام ہے کہ ایسے لوگوں کو رزق سے نوازتا ہے، آپ جیسے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اب جس کمنٹس کا میں انتظار کر رہا تھا کہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ آپ کے پسند کرنے والے پاکستانی لوگ جو ہیں، جو اب آپ کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ محبت رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ جذبات رکھتے ہیں، وہ ان کا پیغام یہ ہے جو اس وقت پنجاب کے اندر چل رہا ہے، آپ کا بھی جنوبی پنجاب سے تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی شیخ سرفراز کہتے ہیں، یہ ان کے جی میل اکاؤنٹ سے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو CCD کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ ان کے نیفے میں بھی پسٹل چلے۔ آپ بتائیں مفتی صاحب، ان کومنٹس کو دیکھیں یا آپ کی باتوں کو دیکھیں یا پھر آپ کی فحش گفتگو کو دیکھیں یا آپ کی فحش ویڈیو کو دیکھیں یا پھر آپ کی ان کتابوں کو دیکھیں، کس کو دیکھیں، کس کے کہنے پر کیا یقین کریں؟ ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے نبی رحمت کو کہنے والے ابو جہل نہیں تھے؟ تبت یدا ابی لہب کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ میں بڑی اونچی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جن لوگوں کی آپ نے بات کیا میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 1500، یہ 4500 کے قریب ہے، جس میں سے ابھی تک میں نے آئی تھنک کوئی جو کہ 20+ جو پڑھے ہیں اس میں ایک آپ کے حق میں آیا ہے تقریباً۔ میں کہتا ہوں میرے حق میں کوئی بھی نہیں آیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میرے نبی رحمت 53 سال مکے میں رہے، وہاں کون گدے پیدا ہوئے؟ ابو جہل، ابو لہب، ولید، حضور کے قریبی رشتہ دار سارے،
جب مدینہ طیبہ میں آئے طلع البدر علینا، میرے پاکستان کی آبادی ہے 30 کروڑ، میرے انڈیا کی آبادی ہے 1 ارب 25 کروڑ، بنگلہ دیش کی آبادی بھی 28 اور 30 کروڑ، ٹھیک ہے، عالم عرب کی آبادی 1 ارب، ٹھیک ہے، ان میں سے یہ 150 یا 250 یا 200 ان لوگوں نے، اب بڑی اونچی بات کر رہا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اچھا، کیا بدبختوں نے نبی رحمت کو یا مزمم نہیں کہا؟ یہ مفتی عبدالقوی کی عظمت ہے کہ آپ کو اللہ نے دکھایا کہ مدینہ منورہ سے ایک محترمہ کہتی ہے مجھے فلاں نے نمبر دیا، مفتی صاحب اس میرے مسئلے کو حل کریں۔ ٹھیک ہے، ایک طرف اس محترمہ کا مدینہ طیبہ سے آنے والا فون، اور ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں جس طرح آپ نے میری سرپرستی کی۔ ٹھیک ہے، اس شخص سے پوچھو جس کی 2 بیویاں اور دونوں بہنیں، ان کا مسئلہ مفتی عبدالقوی نے حل کیا۔ اب ایک بات اور سنو، ٹھیک ہے، پاکستان کے بہت بڑے جج، ہائی کورٹ کے اور بعد میں سپریم کورٹ کے جج فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، کرسچن تھے، اوکے، ان کی جناب اولاد میں سے ایک محترمہ برسٹر، ان کی بیٹی وہ مسلمان تھی۔ ٹھیک ہے، اب کیا مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا، کیا یہ بیٹی جو برسٹر ہے جس کے نام وہ ساری اپنی جائیداد مختار نامہ وغیرہ دے کے گئے، اب کیا یہ وارث ہے؟ اس کو مفتی عبدالقوی نے مسئلے کو حل کیا۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ دنیا اس وقت اپنے آپ کے لیے مفتی عبدالقوی کو ایک رحمت سمجھ رہی ہے، میں ان کو بھی برا نہیں کہتا۔ آپ کے علم سے مجھے بھی اختلاف نہیں ہے، میں آپ کے نالج پہ ذرا بھی شک نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک صاحب علم ہیں، آپ ایک شعور رکھنے والے شخص ہیں، لیکن وہ آپ کا شعور کہاں پہ ہے کہ جہاں پہ لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے متنازع بیانات سامنے آنا، کبھی شوریہ رائے کے ساتھ، کبھی راکھی ساونت کے ساتھ، اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں گالوں کو ٹچ بھی کر لوں، تو اس میں کچھ متضاد نہیں ہے۔ ایک آپ کو کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، ایک مستشرق نے لکھی ہے، کرسچن نے، اس نے کہا کہ تاریخ انسانی میں اور کائنات میں محمد جیسا محبوب اور صحابہ جیسا عاشق، یہ بھی لکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کارٹون بنانے والے بھی بد نصیب ہیں، نبی رحمت کی جو شادی ہے حضرت عائشہ کی، اس پر اعتراض کرنے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، 9 شادیوں پر بھی اعتراض کرنے والے ہیں، اچھا، وہ حضور کے جو متبنہ تھے۔ یہ تو آپ سن لو یار، سن تو لو، چائے پی کے کچھ انسان بنتے ہو۔ پھر جناب حضور نے جس کو متبنہ اپنا بیٹا کہا، اچھا، اسی کی محترمہ سے پھر خود حضور نے شادی کی، اس پر بھی بکواس ہو رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اول من آمن بی ابو بکر والذی جاء بالصدق، کیا میرے ملک میں اور ایران اور اس میں کالی اور سفید پگڑی پہنے والے مولوی صاحبان کو ابو بکر کی عظمت سمجھ آ رہی ہے؟ فاروق اعظم، جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں گیا عالمی عدالت اسلام میں سب سے پہلے لکھا ہوا تھا عمر ابن الخطاب، عمر اللہ، جب پاکستان بننے لگا حضرت قائد اعظم سے پوچھو، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی سے پوچھو کہ کیا کہا تھا اس وقت گاندھی جی نے، تو اس نے کہا میرا بیٹا آج مر جاتا مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا بر صغیر تقسیم ہو رہا ہے، لیکن محمد علی جناب میرے سے وعدہ کرو گے اپنے ملک کے اندر عمر اللہ کو نافذ کرو گے۔ اور تمہیں مزیدار بات سنو، یہ راز کی بات آج بتا رہا ہوں، خدا کی قسم مجھے محترم عمران خان قائد محترم نے کہا کہ میں یورپین سے بھی بڑا یورو والا تھا۔ اب بکواس کرتے ہیں نا جی، فلاں جگہ فلاں یو ہے، فلاں بیٹی ہے، فلاں ڈگرا ہے، فلاں، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں یورپین سے زیادہ یورپین تھا، بہت بڑا میرا نام ہے، میری عزت ہے، لیکن جب سے میں نے عمر کو پڑھا پتہ چلا کہ عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، اسی نام پر میں نے طریق انصاف جماعت کا نام رکھا، اسی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اسلام کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ، ان کو میں کچھ نہیں کہتا، کوئی میرے یقیناً سب مجھ سے چھوٹے ہوں گے، ان کو بتاؤ ٹھیک ہے کہ میرے سامنے مدینہ طیبہ سے ایک محترمہ کا فون آیا، مفتی صاحب اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ جا رہی ہے کہ میں ابھی جا کے حضور کی خدمت میں آپ کی طرف سے سلام پیش کرتی ہوں۔ کروڑوں اربوں انسان میرے ساتھ کھڑے ہوئے، تازہ میں 3 ملکوں کا دورہ کر کے عالم عرب کا، وہ میرا ماتھا چوم رہے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں ان لوگوں کو؟ پیغام یہ ہے، کسی کو برا نہیں کہنا، ٹھیک ہے، جن کے آپ نے باتیں بتائیں یہ بھی ہمارے بچوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے، مثبت ذہن ہو، وہ صرف مفتی عبدالقوی کا ہے۔ آج تک میں نے کسی کے لیے ایک لفظ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ گفتگو کرنے والا مفتی عبدالقوی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو جناب پیار کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ایک جملہ میرا بتاؤ کہ میں نے کسی کی توہین کی ہو،
کسی کا دل دکھایا ہو. آج بھی میں کہہ رہا ہوں قندیل بلوچ شہید ہے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں فلانی بی بی حافظہ ہے, سیدہ ہے, عالمہ ہے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں محترم عمران خان قائد محترم ہے. آج بھی میں کہتا رہا ہوں کہ محترم پرویز مشرف جیسا بہترین استحکام پاکستان معیشت کے حوالے سے دور نہیں آئے گا. آج بھی ضیاء الحق کو میں کہہ رہا ہوں کہ نمازی ہے اور روزے والا ہے. آج میں اپنی قوم کو سلام پیش کر رہا ہوں. پوری آپ میری گفتگو سن لیں. میں کہتا ہوں کہ میری قوم, میری نوجوان نسل, خواتین و حضرات کو مفتی عبدالقوی کا سلام. میں ان کو بھی سلام پیش کر رہا ہوں جنہوں نے گفتگو کی. تو نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ نواز شریف بہترین عاشق رسول ہے. حضور کی ذات کے اندر روتے ہوئے میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نواز شریف کو نواز شریف صاحب کو دیکھا ہے. کب دیکھا ہے؟ جب یہ جناب اپنا بے نظیر کا دور آیا اور ان کو ہٹایا گیا. کئی دفعہ جناب 2-3 دفعہ تو انگلینڈ والی جو جہاں ان کی رہائش ہے اس کے قریب مسجد ہے تو اکٹھے ہم نے نماز جمعہ پڑھا ہے. اور آج ایک بات کہوں, قائد محترم عمران خان زندہ باد. ہمارے حافظ صاحب کی تائید میں نے کی, زندہ باد. محترم وزیر اعظم شہباز شریف اور اپنی بھتیجی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ دونوں کرپٹ نہیں ہیں. دونوں کرپٹ نہیں ہیں؟ نہیں ہے. وزیر اعظم بھی نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور ہماری بیٹی محترمہ مریم نواز صاحبہ, ان کی طرف سے میں کہتا ہوں کہ یہ کرپٹ نہیں ہے. آپ تو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی پاکستان ترجمانی کرتے ہیں آپ تو. پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر میں کہوں کہ عمران خان مجھے یہاں نظر آتے ہیں اور شہباز شریف صاحب یہاں نظر آتے ہیں. شہباز شریف ہو اور مریم نواز صاحبہ ہو, یہ کرپٹ نہیں ہے. نہیں ہے. میں اس بارے میں حلف دے سکتا ہوں. میں حقیقت پسند آدمی ہوں. ان کی دیکھیں میں نے آپ کے سامنے انجینئر کے بارے میں نہیں کہا. اسلام کے اندر اجازت ہے کہ وہ جو کہ حکومت کر سکے؟ یار مجھے حیرانی ہوتی ہے, جو اصل حکمران ہے حکومت ان کی ہے یا ان کی ہے؟ کن کی ہے؟ جو 2035 تک اس ملک کے جناب کمانڈر ان چیف رہیں گے اور چیف آف آرمی سٹاف رہیں گے اور فیلڈ مارشل رہیں گے, ان کی حکومت ہے. مریم نواز کی نہیں ہے؟ میں نہیں تو کہتے نہیں ہوں. میں نے بتا دیا ہے کہ حکومت کن کی ہے. اور ایک بات مزیدار کہوں, میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی فوج کو. 112 بریگیڈر ہیں جو پورے میرے ملک کو امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ چلا رہے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو یہ بیچارے MNA اور MP اور ڈینگرا اور فارم 47 والے یہ حکومت کر رہے ہیں؟ ان ساری باتوں کو آپ آن کرتے ہیں؟ آن کرتا ہوں تو کہہ رہا ہوں. یا تو مجھے کیوں ڈراتے ہو؟ مفتی عبدالقوی ایک جرات کا نام ہے. پھر کہتا ہوں, ٹھیک ہے, میرے ملک کے اندر بہترین حکمران جن کی وجہ سے پاکستان محفوظ بھی ہے, مضبوط بھی ہے, 112 بریگیڈر ہیں جو پورے میرے پاکستان کے نظام کو چلا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہو یہ DC چلا رہا ہے, کمشنر چلا رہا ہے, یا MPA چلا رہا ہے, یا MNA چلا رہا ہے؟ مفتی صاحب آپ اپنے ہوش و حواس میں ہیں؟ یار میں عجیب آدمی ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرا نام مفتی عبدالقوی ہے. میں 70 سال کا بزرگ ہوں. 3 درجن سے زیادہ میرے نکاح ہیں. اب تو میرا دماغ ٹھیک ہے, اسی دماغ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان 112 بریگیڈرز کو جو خدا کی قسم بہترین انداز سے اس ملک کو چلا رہے ہیں.